السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور طلسمی شہزادی۔ امرو صبح کی سیر کر تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سستانے لگا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جس کی کرنیں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھیں۔ امرو روزانہ صبح کی سیر کرنے جنگل کی طرف نکل آتا تھا۔ وہ جب تک صبح کی سیر نہ کر لیتا تھا اسے سکون نہیں آتا تھا۔ اسے ایک حکیم نے بتایا تھا کہ صبح کی سیر صحت کے لیے بہت اچھی ہے، اس لیے امرو نے صبح کی سیر کرنا اپنی عادت بنا لی تھی۔ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا تھا اس درخت پر کوئل بیٹھی کوکو کر رہی تھی، جس سے امرو کو جنگل کا ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر درخت کے سائے میں بیٹھنے کے بعد امرو اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں میں چمک پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا اور وہ اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے کسی چیز کی چمک اس کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ دوسرے ہی لمحے امرو چونک پڑا کیونکہ اسے زمین پر ایک نیلا ہار پڑا نظر آ گیا تھا جو سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے جھک کر وہ ہار اٹھا لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سچے ہیروں سے بنا وہ نیلا ہار انتہائی خوبصورت اور قیمتی تھا اور اس میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ امرو ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر اسے جنگل میں کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا جس کا وہ نیلا ہار ہو۔ ارے یہ نیلا ہار کس کا گر گیا ہے؟ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آقا، میں جانتا ہوں کہ یہ نیلا ہار کس کا ہے۔ اسی لمحے زنبیل کے محافظ بونے نے زنبیل سے سر نکال کر کہا تو امرو اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کس کا ہے یہ نیلا ہار؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، یہ نیلا ہار طلسمی شہزادی کا ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے غرناطہ جن اسی طرف آ رہا ہے۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو چونک پڑا۔ طلسمی شہزادی، غرناطہ جن کا کیا مطلب؟ یہ دونوں کون ہیں؟ امرو نے پوچھا۔ آقا، طلسمی شہزادی کا نام شہزادی گلشن ہے اور وہ ملک آٹان کی شہزادی ہے۔ شہزادی گلشن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ وہ انتہائی رحم دل، نیک اور بہادر ہے۔ اس نے نیزہ بازی، تیر اندازی اور دیگر فن سیکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی رعایا کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے اور اس نے اب تک کئی ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی گلشن کی سہیلی ماہ جبین کو ایک جادوگر اغوا کر کے لے گیا تھا۔ اس جادوگر کا نام سمندر جادوگر تھا۔ وہ انتہائی ظالم اور بے رحم جادوگر تھا۔ وہ ہر روز آبادی سے ایک بچے کو اغوا کر کے اپنے محل میں لے جاتا تھا اور اسے ذبح کر کے اس کا خون پیتا تھا۔ ایک دن وہ بھیس بدل کر شہر میں آیا ہوا تھا کہ اسے شہزادی گلشن کی سہیلی ماہ جبین نظر آ گئی۔ اسے شہزادی گلشن کی سہیلی ماہ جبین پسند آ گئی اور اس نے ماہ جبین سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ اسے اغوا کر کے اپنے محل میں لے گیا۔ اس نے جب ماہ جبین کو بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ماہ جبین نے اس کے چہرے پر تھوک دیا، جس پر سمندر جادوگر غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا اور غصے میں ہی اس نے ماہ جبین کو جادو کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ شہزادی گلشن اپنی سہیلی ماہ جبین کی تلاش میں جنگل پہنچی تو اسے ایک نیک بزرگ ملے اور انہوں نے شہزادی گلشن کو یہ نیلا ہار تحفے میں دیتے ہوئے کہا کہ اس کی سہیلی ماہ جبین کو سمندر جادوگر نے ہلاک کر دیا ہے۔ سمندر جادوگر چونکہ بہت طاقتور جادوگر ہے اس لیے وہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ نیک بزرگ نے اسے یہ نیلا ہار دیتے ہوئے کہا کہ وہ یہ ہار اپنے گلے میں ڈال لے تو اس پر سمندر جادوگر کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ کوئی طاقتور انسان، جن اور جادوگر بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس ہار کی بدولت اس میں بہت سی طلسمی طاقتیں بھی آ جائیں گی اور وہ طلسمی شہزادی بن جائے گی۔ چنانچہ شہزادی گلشن نے نیک بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ نیلا ہار گلے میں پہن لیا تو واقعی اس کے اندر بے پناہ طلسمی طاقتیں آ گئیں۔ اس طرح وہ طلسمی شہزادی بن گئی۔ شہزادی گلشن نے سمندر جادوگر کے محل میں پہنچ کر اس سے مقابلہ کیا۔ سمندر جادوگر نے اس پر کئی جادوئی وار کیے مگر وہ شہزادی گلشن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا تھا اور پھر وہ اپنے محل سے فرار ہونے لگا تو شہزادی گلشن نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ نیک بزرگ نے نیلا ہار شہزادی گلشن کو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر کسی جادوگر یا انسان نے اس کے گلے سے نیلا ہار اتار لیا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی اور اس وقت تک بے ہوش رہے گی جب تک نیلا ہار اس کے گلے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ طلسمی شہزادی جب سمندر جادوگر کو قتل کرنے کے بعد اپنے محل کی طرف آ رہی تھی تو راستے میں اس کا گھوڑا سانپ کے ڈسنے سے مر گیا اور پھر طلسمی شہزادی کو پیدل ہی اپنے محل کی طرف بڑھنا پڑا۔ اس وقت چونکہ شام ہو گئی تھی
اس لیے طلسمی شہزادی نے سوچا کہ وہ رات کسی غار میں گزارنے کے بعد صبح اپنے محل کی طرف روانہ ہو جائے گی، کیونکہ رات میں اکیلے سفر کرنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ پھر ایک غار نظر آنے پر وہ غار میں چلی گئی جو رنگ برنگا تھا۔ طلسمی شہزادی غار میں سو رہی تھی اور نیلا ہار اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا اور اس کی روشنی رنگ برنگے غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ اتفاق سے ادھر سے غرناطہ جن کا گزر ہوا تو وہ رنگ برنگے غار میں روشنی دیکھ کر چونک پڑا اور تجسس کی وجہ سے وہ رنگ برنگے غار میں داخل ہو گیا۔ اس نے جب طلسمی شہزادی کو زمین پر سوئے ہوئے دیکھا جس کے گلے میں موجود نیلے ہار سے روشنی نکل رہی تھی تو غرناطہ جن کو وہ ہار بہت اچھا لگا اور اس نے چپکے سے طلسمی شہزادی کے گلے سے ہار اتار لیا۔ وہ نیلا ہار پا کر بہت خوش تھا۔ نیلے ہار کے اترتے ہی طلسمی شہزادی بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے وہ مزاحمت نہ کر سکی اور نہ ہی اسے معلوم ہو سکا کہ رنگ برنگے غار میں کون آیا تھا۔ اب طلسمی شہزادی رنگ برنگے غار میں بے ہوش پڑی ہے۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو امرو کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ غرناطہ جن کہاں رہتا ہے اور یہ نیلا ہار یہاں جنگل میں کیسے پہنچ گیا ہے؟ امرو نے محافظ بونے کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ آقا تھوڑا سا سانس تو لینے دیں، میں مسلسل بولتے بولتے تھک گیا ہوں۔ غرناطہ جن نیلے پہاڑ کے ایک غار میں رہتا ہے اور اس کے غار کے قریب ہی ایک ندی بھی بہتی ہے۔ ایک دن وہ ندی میں نہا رہا تھا اور اس نے نیلا ہار اتار کر ایک پتھر پر رکھا ہوا تھا کہ ایک سیاہ عقاب ہار اٹھا کر اڑ گیا۔ غرناطہ جن نے جب سیاہ عقاب کو نیلا ہار لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور سیاہ عقاب کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر سیاہ عقاب کے اڑنے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی، اس لیے غرناطہ جن سیاہ عقاب کو نہ پکڑ سکا۔ سیاہ عقاب نیلا ہار اٹھائے جنگل میں ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ دوسرے عقابوں نے جب سیاہ عقاب کے پنجوں میں دبے نیلے ہار کو دیکھا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید سیاہ عقاب کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے، اس لیے دوسرے عقاب اس پر جھپٹ پڑے اور اس سے نیلا ہار چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی کشمکش میں نیلا ہار جنگل میں گر گیا۔ اب نیلا ہار آپ کے پاس ہے اور غرناطہ جن نیلا ہار تلاش کرتے ہوئے اسی جنگل کی طرف آ رہا ہے۔ محافظ بونے نے پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو امرو نے حیرت بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ رنگ برنگا غار کہاں ہے؟ امرو نے چند لمحے سوچ کر پوچھا۔ آقا رنگ برنگا غار جنوب کی طرف پہاڑی علاقے میں واقع ہے، محافظ بونے نے بتایا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک امرو کو ایک جن نظر آیا جو فضا میں اڑتے ہوئے اسی طرف آ رہا تھا جس طرف امرو کھڑا تھا۔ اس کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ او کیا غرناطہ جن کو معلوم ہو چکا ہے کہ نیلا ہار میرے پاس ہے؟ امرو نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں آقا، غرناطہ جن کو جادو نہیں آتا، وہ تو عقاب کے پیچھے اس جنگل تک آیا ہے، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے غرناطہ جن نے امرو کے قریب پہنچتے ہی ایک غوطہ لگایا اور امرو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ غرناطہ جن کا قد بہت لمبا تھا، اس کا سر گنجا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں، چہرے پر پتلی مونچھیں تھیں۔ امرو اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غرناطہ جن کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اے آدم زاد، کیا تم نے کوئی ایسا عقاب دیکھا ہے جس کے پنجوں میں ایک نیلا ہار تھا؟ غرناطہ جن نے بھاری آواز میں امرو سے پوچھا۔ نہیں جن بھائی، میں نے ایسا کوئی عقاب نہیں دیکھا، امرو نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او تو پھر وہ کمبخت عقاب کہاں چلا گیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے جنگل میں کہیں کوئی ایسا نیلا ہار دیکھا ہے جس سے روشنی پھوٹ رہی ہو؟ غرناطہ جن نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نہیں، میں نے ایسا کوئی ہار نہیں دیکھا، امرو نے اس بار بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سیاہ عقاب، تم کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے ایک بار مل جاؤ تو میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا، غرناطہ جن نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر وہ پلٹا اور درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ احمق جن، تم ساری عمر نیلا ہار ڈھونڈتے رہو تو وہ تمہیں نہیں مل سکے گا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ غرناطہ جن عقاب کو تلاش کرتے ہوئے کافی دور چلا گیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ امرو نے سوچا کہ اسے طلسمی شہزادی کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ طلسمی شہزادی ہوش میں آنے کے بعد اس سے خوش ہوگی اور اسے اپنے محل میں لے جا کر بہت سارا خزانہ بھی دے گی۔ چنانچہ امرو نے عام چپلیں اتار کر انہیں زنبیل میں ڈالا
اور اڑنے والی چپلیں نکال کر پہن لیں۔ اس نے اڑنے والی چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے رنگ برنگے غار کے پاس لے جائیں جہاں طلسمی شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا حکم سنتے ہی اڑنے والی چپلیں اسے لے کر ہوا میں بلند ہو گئیں۔ امرو پہلے سیدھا اوپر اڑتا چلا گیا، پھر بلندی پر پہنچ کر وہ مغرب کی طرف تیزی سے اڑنے لگا۔ غرناطہ جن کافی دیر تک جنگل میں سیاہ عقاب کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، لیکن سیاہ عقاب کسی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ وہ جب تھک گیا تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنی تھکاوٹ دور کرنے لگا۔ غرناطہ جن کو چونکہ جادو نہیں آتا تھا، اس لیے وہ جادو کے ذریعے بھی عقاب کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اسے جادو آتا ہوتا تو وہ اب تک سیاہ عقاب کے بارے میں معلوم کر چکا ہوتا کہ وہ کہاں ہے، پھر وہ اس کی گردن دبوچ کر اسے نیلا ہار حاصل کر لیتا۔ اسے اگرچہ جادو نہیں آتا تھا، مگر وہ بہت طاقتور جادو تھا جو بڑی بڑی چٹانیں بھی یوں اٹھا لیتا تھا جیسے وہ پتھر کی بجائے کپڑوں کی بنی ہوں۔ غرناطہ جن خود کو بھی کوس رہا تھا کہ نہانے کے دوران اسے نیلا ہار اتارنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ نیلا ہار پہن کر بھی تو نہا سکتا تھا، بس اس سے یہی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مارا مارا پھر رہا تھا۔ سیاہ عقاب کہاں چلا گیا ہوگا؟ اسے زمین کھا گئی ہے یا آسمان نے نگل گیا ہے؟ غرناطہ جن نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک وہ چونک پڑا۔ او، میں بھی بے وقوف ہوں، الو ہوں، مجھے بھلا یوں ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرشر جادوگر میرا بہت اچھا دوست ہے اور میں سیاہ عقاب کے بارے میں شرشر جن سے بھی تو معلوم کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے فوراً جادو کے ذریعے معلوم کر کے بتا دے گا کہ سیاہ عقاب کہاں ہے اور اس نے نیلا ہار کہاں پھینک دیا ہے۔ غرناطہ جن نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے فضا میں غوطہ لگایا اور جنوب کی سمت اڑنے لگا۔ غرناطہ جن شرشر جادوگر کے پاس جا رہا تھا جو جنوبی سمت میں واقع جنگل میں رہتا تھا۔ اس نے جنگل میں جادو سے اپنے لیے محل بنایا ہوا تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے اپنی خدمت کے لیے کوئی کنیز یا غلام نہیں رکھا ہوا تھا۔ شرشر جادوگر بہت سی جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ جادو کے ذریعے منگوا لیتا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی انسان یا جادوگر اس کے محل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے محل کے ارد گرد جادوئی پتلے تعینات کیے ہوئے تھے جو اسے فوراً کسی خطرے کی صورت میں آگاہ کر دیتے تھے۔ شرشر جادوگر کے محل کے قریب پہنچتے ہی غرناطہ جن نے غوطہ لگایا اور محل کے دروازے کے پاس اتر گیا۔ اس نے محل کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور ایک جادو کا پتلا نمودار ہوا۔ کیا بات ہے؟ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ جادوئی پتلے نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جادوئی پتلے، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ ارے، میں شرشر جادوگر کا دوست غرناطہ جن ہوں۔ جاؤ اور شرشر جادوگر کو بتاؤ کہ میں اسے ایک اہم کام کے سلسلے میں ملنے آیا ہوں۔ غرناطہ جن نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جادوئی پتلا اسبات میں سر ہلاتے ہوئے غائب ہو گیا، جبکہ غرناطہ جن جادوئی پتلے کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جادوئی پتلے کی واپسی چند منٹ کے بعد ہوئی۔ آؤ، آقا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ لو، میں تمہیں محل کے اندر لے جاؤں گا۔ جادوئی پتلے نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو غرناطہ جن نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ پھر ایک جھماکے سے اس کے پاؤں زمین سے لگ گئے تو اس نے دیکھا کہ وہ شرشر جادوگر کے کمرے میں موجود تھا اور شرشر جادوگر ایک زرِ نگار تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ شرشر جادوگر انتہائی خوفناک شکل و صورت کا تھا۔ اس کی آنکھیں چوڑی اور سرخ تھیں، جبکہ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ اس کی رنگت سیاہ تھی اور اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ غرناطہ جن سے پرتپاک انداز میں ملا اور پھر وہ دونوں تخت پر بیٹھ گئے۔ غرناطہ جن، کافی عرصے بعد میرے پاس آئے ہو، شرشر جادوگر نے مسکراتے ہوئے غرناطہ جن سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں بہت پریشان ہوں اور اپنی پریشانی کے حل کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے بہت اچھا مشورہ دو گے، غرناطہ جن نے اداس لہجے میں کہا تو شرشر جادوگر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ غرناطہ جن کے چہرے پر واقعی پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے غرناطہ جن، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ پیو گے؟ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، شرشر جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
شرشر جادوگر، کھانے پینے کو چھوڑو، اس وقت میرا دل کچھ بھی کھانے اور پینے کو نہیں چاہ رہا، تم صرف میری پریشانی حل کر دو تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، غرناطہ جن نے تیز لہجے میں کہا۔ تو شرشر جادوگر سمجھ گیا کہ غرناطہ جن واقعی بہت پریشان ہے۔ اچھا بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ شرشر جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو غرناطہ جن نے شرشر جادوگر کو اپنی پریشانی بتا دی۔ شرشر جادوگر غور سے غرناطہ جن کی بات سنتا رہا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم طلسمی شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نیلا ہار حاصل کرنا چاہتے ہو؟ شرشر جادوگر نے غرناطہ جن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں طلسمی شہزادی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ میں نے طلسمی شہزادی سے نیلا ہار حاصل کر لیا تھا اور وہ ہار ایک سیاہ عقاب اٹھا کر غائب ہو گیا ہے۔ مجھے تم جادو کے ذریعے اس عقاب کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ کیا نیلا ہار اس کے پاس ہے یا اس نے ہار کہیں پھینک دیا ہے؟ غرناطہ جن نے کہا۔ تو شرشر جادوگر نے سر ہلا دیا۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے غرناطہ جن، اگر میں دوستوں کے کام نہیں آؤں گا تو پھر میرا جادو سیکھنے کا کیا فائدہ؟ شرشر جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو غرناطہ جن خوشی سے نہال ہو گیا۔ شرشر جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ غرناطہ جن چمکتی آنکھوں سے شرشر جادوگر کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے چند لمحوں کے بعد نیلے جادوگر کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، جس کے لیے وہ سیاہ عقاب کے تعاقب میں مارا پھرتا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد شرشر جادوگر نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ کیا معلوم ہو گیا ہے کہ سیاہ عقاب اور نیلا ہار کہاں ہیں؟ غرناطہ جن نے پوچھا۔ غرناطہ جن، نیلا ہار امرو عیار کے پاس ہے اور وہ اس وقت رنگ برنگے غار کی طرف جا رہا ہے جہاں طلسمی شہزادی بے ہوش پڑی ہے، شرشر جادوگر نے کہا۔ تو غرناطہ جن امرو کا نام سن کر چونک پڑا۔ شرشر جادوگر، یہ امرو عیار کون ہے؟ اسے نیلا ہار کہاں سے ملا ہے اور وہ رنگ برنگے غار میں کیوں جا رہا ہے؟ غرناطہ جن نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ چونکہ امرو عیار کے بارے میں نہیں جانتا تھا اس لیے وہ حیران تھا۔ غرناطہ جن، کیا تم امرو عیار کے بارے میں نہیں جانتے؟ غرناطہ جن وہ انسان ہے جس نے اب تک عیاری سے ہزاروں جادوگروں، جادوگرنیوں، دیووں اور جنوں کو ہلاک کیا ہے۔ کیا تمہیں جنگل میں ایک بوڑھا انسان ملا تھا جس سے تم نے سیاہ عقاب کے بارے میں معلوم کیا تھا؟ شرشر جادوگر نے پوچھا۔ ہاں، جنگل میں ایک بوڑھا انسان موجود تھا جس سے میں نے سیاہ عقاب کے بارے میں پوچھا تھا، غرناطہ جن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہی بوڑھا انسان ہی امرو عیار تھا۔ تم جس نیلے ہار کو تلاش کرتے پھر رہے تھے وہ نیلا ہار اسی امرو عیار کو زمین پر پڑا ہوا ملا تھا جسے اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب وہ رنگ برنگے غار کی طرف اس لیے جا رہا ہے تاکہ وہ طلسمی شہزادی کے گلے میں نیلا ہار ڈال کر اسے ہوش میں لا سکے، اور ایک بار نیلا ہار طلسمی شہزادی کے گلے میں چلا گیا تو پھر تم کبھی بھی وہ نیلا ہار حاصل نہیں کر سکو گے، اور جب طلسمی شہزادی کو معلوم ہوگا کہ اس کے گلے سے تم نے ہار اتار لیا تھا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ شرشر جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، میں نے امرو عیار سے نیلے ہار کے بارے میں پوچھا تھا، مگر اس نے تو بتایا تھا کہ اسے کوئی نیلا ہار نہیں ملا، تو کیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ غرناطہ جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ امرو عیار بہت چالاک، لالچی اور مکار انسان ہے۔ اسے نیلا ہار پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ ہار خود رکھنا چاہتا تھا، شرشر جادوگر نے کہا۔ تو غرناطہ جن کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ وہ کسی انسان کے ہاتھوں بے وقوف بن جائے گا۔ امرو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میں اسے جھوٹ بولنے کی سزا ضرور دوں گا۔ اچھا شرشر جادوگر، میں اب چلتا ہوں، میں پھر کسی دن تمہارے پاس آؤں گا۔ غرناطہ جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ شرشر جادوگر نے پوچھا۔ میں رنگ برنگے غار کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ امرو اسی غار میں جا رہا ہے اور میں اس سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا تو وہ طلسمی شہزادی کے گلے میں ہار ڈال دے گا اور طلسمی طاقتیں اسے مل جائیں گی۔ اس طرح میں طلسمی طاقتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں گا۔ غرناطہ جن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، جلد بازی میں ہمیشہ کام بگڑ جاتا ہے، اس لیے جلد بازی مت کرو۔ میں تمہیں امرو کو ہلاک کرنے اور اس سے نیلا ہار لینے کی ایک ترکیب بتاتا ہوں۔
امرو چونکہ بہت بڑا عیار انسان ہے، اس کے پاس ایسی بہت سی کراماتی چیزیں ہیں جن سے وہ تمہیں بھی یقیناً اپنی عیاری میں پھانس لے گا، اس لیے تم اگر اسے مارنا ہی چاہتے ہو تو رنگ برنگے غار سے طلسمی شہزادی کو اٹھا کر اپنے محل میں لے جاؤ۔ امرو طلسمی شہزادی کو آزاد کرانے تمہارے محل میں ضرور آئے گا، تو تم اسے پکڑ کر اپنے پاس قید کر لینا اور اس سے نیلا ہار لے کر پھر اسے ہلاک کر دینا۔ اس طرح امرو بھی مر جائے گا اور نیلا ہار بھی تمہیں مل جائے گا۔ شرشر جادوگر نے ترکیب بتاتے ہوئے کہا تو غرناطہ جن خوشی سے اچھل پڑا۔ شرشر جادوگر، تم نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ میں طلسمی شہزادی کو اٹھا کر اپنے محل میں لے جاتا ہوں، اور پھر جیسے ہی امرو میرے محل کی طرف آئے گا تو میں اسے پکڑ کر باندھ دوں گا اور اس سے نیلا ہار لے کر اسے ہلاک کر دوں گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ امرو مجھ سے پہلے ہی رنگ برنگے غار میں پہنچ جائے۔ غرناطہ جن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو شرشر جادوگر نے فضا میں دایاں ہاتھ جھٹکا تو اسی وقت ایک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ جادوئی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ غرناطہ جن کو محل سے باہر چھوڑاؤ، شرشر جادوگر نے جادوئی پتلے سے کہا۔ غرناطہ جن، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ جادوئی پتلے نے اپنا بایاں ہاتھ غرناطہ جن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے جادوئی پتلے کا بڑھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ غائب ہو گیا۔ غرناطہ جن، تم ایک بار امرو سے نیلا ہار حاصل کر لو، پھر تم سے نیلا ہار حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ غرناطہ جن کے جاتے ہی شرشر جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی تھی، کیونکہ نیلے ہار کی خصوصیات کے بارے میں معلوم کر کے شرشر جادوگر کی نیت میں فطور آ گیا تھا۔ بظاہر اس نے غرناطہ جن پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ بھی اب نیلا ہار حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ نیلا ہار ضرور حاصل کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے غرناطہ جن کو ہلاک بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ شرشر جادوگر براہ راست امرو کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ اگر غرناطہ جن امرو کو ہلاک کر کے نیلا ہار حاصل کر لے گا تو وہ غرناطہ جن کو ہلاک کر کے اسے نیلا ہار حاصل کر لے گا۔ رنگ برنگے غار کے قریب پہنچتے ہی امرو فضا میں رک گیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے پاؤں زمین پر لگ گئے تو اس نے اڑنے والی چپلیں اتار کر زمین میں ڈالیں اور دوسری چپلیں نکال کر پاؤں میں پہن کر وہ رنگ برنگے غار کی طرف دیکھنے لگا۔ رنگ برنگا غار دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان میں بنا ہوا تھا، جس کا ایک بڑا سا دہانہ تھا۔ امرو عیار رنگ برنگے غار کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ باہر سے تو ایک ہی رنگ کا دکھائی دے رہا ہے، پھر اسے رنگ برنگا غار کیوں کہا جاتا ہے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد امرو رنگ برنگے غار کی طرف قدم اٹھانے لگا اور رنگ برنگے غار کے دہانے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور غور سے رنگ برنگے غار کی دیواروں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے رنگ برنگا غار بڑے بڑے مختلف رنگ کے پتھروں کو آپس میں جوڑ کر بنایا گیا تھا، شاید اسی لیے اسے رنگ برنگا غار کہتے تھے۔ اچانک امرو نے غار کے فرش پر دیکھا تو دوسرے ہی لمحے وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ رنگ برنگے غار کے فرش پر ایک شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی قمیض اور سرخ رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ امرو سمجھ گیا کہ یقیناً یہی طلسمی شہزادی ہے۔ آقا، آقا! اسی لمحے محافظ بونے نے زنبیل سے سر نکال کر بوکھلائی ہوئی آواز میں امرو سے کہا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کیا بات ہے محافظ بونے، تم کیوں بوکھلا گئے ہو؟ امرو نے پوچھا۔ آقا، غرناطہ جن رنگ برنگے غار کی طرف آ رہا ہے، محافظ بونے نے بتایا تو امرو حیرت سے اچھل پڑا۔ او، غرناطہ جن یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ امرو نے تیز لہجے میں کہا۔ غرناطہ جن طلسمی شہزادی کو اغوا کرنے آ رہا ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ نیلا ہار آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس سے جھوٹ بولا تھا، محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا۔ مگر غرناطہ جن کو کیسے معلوم ہو گیا ہے کہ نیلا ہار میرے پاس ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، اس کے دوست شرشر جادوگر نے اسے بتایا ہے کہ آپ نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ آپ نے نیلا ہار جنگل میں کہیں گرا ہوا نہیں دیکھا، اور وہ ہار اب آپ کے پاس ہے اور آپ طلسمی شہزادی کو ہوش دلانے کے لیے رنگ برنگے غار کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بھی اسی طرف آ رہا ہے۔ اگر آپ اسے نیلا ہار دے دیں گے تو وہ طلسمی شہزادی کو اغوا کیے بغیر چلا جائے گا، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ محافظ بونے، اگر غرناطہ جن نیلا ہار لے گیا تو میں طلسمی شہزادی کو کیسے ہوش پلاؤں گا؟
عمرو نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، آقا، طلسمی شہزادی نیلے ہار کے بغیر بھی ہوش میں آ سکتی ہے، مگر اس کی طلسمی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ عام سی انسان بن جائے گی۔ اگر آپ اسے سرخ عطر سنکھائیں گے تو وہ ہوش میں آ جائے گی۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو کی خوشی سے باتیں کھل گئیں، کیونکہ عمرو کی نیت بھی خراب ہو چکی تھی اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ نیلا ہار طلسمی شہزادی کے گلے میں ڈالے بغیر اسے ہوش میں لے آئے اور وہ ہار اپنے پاس ہی رکھ لے۔ آقا، آقا، غرناطہ جن آ گیا ہے۔ اسی لمحے عمرو کو پھر محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو عمرو چونک کر رنگ برنگے غار سے باہر دیکھنے لگا، مگر اسے غرناطہ جن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمرو نے اپنے بچاؤ کے لیے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ اسی لمحے رنگ برنگے غار کی دیواریں اور زمین یوں لرزنے لگیں جیسے وہاں زلزلہ آ گیا ہو۔ عمرو بے اختیار پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک رنگ برنگے غار کی ایک دیوار زوردار دھماکے سے پھٹ گئی اور وہاں غرناطہ جن کا بڑا سا چہرہ نمودار ہو گیا۔ غرناطہ جن کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ اسی لمحے غرناطہ جن نے رنگ برنگے غار کی ٹوٹی ہوئی دیوار میں سے اپنا بایاں ہاتھ زمین پر بے ہوش پڑی طلسمی شہزادی کی طرف بڑھایا۔ عمرو آنکھیں پھاڑے بے ہوش طلسمی شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے رک جاؤ غرناطہ جن، رک جاؤ۔ اسی لمحے عمرو نے چیختے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ عمرو اسے روکنے کے لیے کچھ کرتا، غرناطہ جن نے بے ہوش طلسمی شہزادی کو یوں اٹھا لیا جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے ایک پلاسٹک کی گڑیا ہو۔ ارے میں کہتا ہوں رک جاؤ، میں تمہیں نیلا ہار دیتا ہوں، تم طلسمی شہزادی کو میرے حوالے کر دو، عمرو نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر غرناطہ جن عمرو کی بات انسنی کرتے ہوئے رنگ برنگے غار سے باہر نکل گیا اور دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے مچھلی کی سمت اڑنے لگا اور عمرو ہمنوکوں کی طرح اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد غرناطہ جن نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ او، غرناطہ جن نے تو میری بات ہی نہیں سنی اور وہ طلسمی شہزادی کو اٹھا کر لے گیا ہے، عمرو نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ آقا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ غرناطہ جن طلسمی شہزادی کو اغوا کرنے آ رہا ہے، اور اگر آپ بر وقت کوئی قدم اٹھاتے تو غرناطہ جن طلسمی شہزادی کو اٹھا کر یہاں سے نہ لے جا سکتا تھا۔ اسی لمحے محافظ بونے نے زنبیل سے سر نکال کر کہا تو عمرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ محافظ بونے، غرناطہ جن کہاں جا کر چھپے گا؟ میں غرناطہ جن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں ابھی اس کے ٹھکانے پر جا کر اسے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے تلوار حیدری واپس زنبیل میں ڈالی اور پھر اڑنے والی چپلیں نکال لیں۔ اس نے عام چپلیں اتار کر زنبیل میں ڈالیں اور اڑنے والی چپلیں پہن کر اڑتے ہوئے غرناطہ جن کے ٹھکانے کی طرف بڑھنے لگا۔ غرناطہ جن طلسمی شہزادی کو اٹھائے اپنے غار میں پہنچ گیا۔ اس نے بے ہوش طلسمی شہزادی کو ایک بڑے پتھر پر لٹایا اور پھر ایک بڑی اور موٹی رسی اٹھائے وہ غار سے باہر نکلنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں وہ چھپ جائے، اور جیسے ہی عمرو اس کے غار کے قریب پہنچے تو وہ اس پر حملہ کر کے اسے قابو کر لے۔ اسے یقین تھا کہ عمرو طلسمی شہزادی کو اس کی قید سے آزادی دلانے کے لیے اس کے غار کی طرف ضرور آئے گا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو عمرو طلسمی شہزادی کو ہوش میں لا سکتا تھا، اور اس طرح وہ نہ صرف نیلے ہار سے محروم ہو جاتا بلکہ عمرو اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ غرناطہ جن کے غار کے قریب ہی ایک چٹان پڑی ہوئی تھی۔ وہ چٹان بہت بڑی تھی اور اس انداز میں پڑی تھی کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا انسان یا جن غار میں داخل ہونے والے کو آسانی سے نظر نہ آ سکتا تھا۔ غرناطہ جن بڑی چٹان کے پیچھے ایک بڑے پتھر پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آج میں عمرو کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا، میں اسے اتنا ماروں گا کہ وہ اپنی عیاری تک بھول جائے گا، غرناطہ جن نے غرانے والے انداز میں کہا۔ اچانک ایک طرف دیکھتے ہی غرناطہ جن بری طرح چونک پڑا۔ اسے دور آسمان پر ایک دھبا دکھائی دے رہا تھا جو آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دھبا جب زیادہ واضح ہو گیا تو غرناطہ جن نے دیکھا کہ وہ عمرو تھا جو اڑتا ہوا اس کے غار کی طرف آ رہا تھا۔ عمرو کو دیکھ کر غرناطہ جن کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ آؤ عمرو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، غرناطہ جن نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل عمرو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عمرو غار کے قریب پہنچتے ہی زمین پر اتر آیا، پھر اس نے اپنے پاؤں میں پہنی ہوئی چپلیں اتار کر اپنے تھیلے جو اس کی زنبیل تھی میں ڈالیں اور دوسری چپلیں نکال کر پہن لیں۔ غرناطہ جن حیرت بھری نگاہوں سے عمرو کے تھیلے کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کیسا پراسرار تھیلا تھا
جس میں چپلیں ڈالنے کے باوجود تھیلا ویسے کا ویسا نظر آ رہا تھا جیسے اس میں کچھ ڈالا ہی نہ گیا ہو۔ امرو چند لمحے اس کے غار کے باہر کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر وہ غار کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی امرو غار کے دہانے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ غرناطہ جن دبے پاؤں چلتے ہوئے چٹان کی اور سے نکلا۔ شاید اس کے پاؤں کی آہٹ امرو کو سنائی دی تھی، اس لیے امرو بجلی کی سی تیزی سے مڑا ہی تھا کہ اسی وقت غرناطہ جن نے فضا میں چھلانگ لگائی اور اس نے اڑتے ہوئے امرو کے پیٹ میں اپنے سر کی ٹکر مار دی تو امرو کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور وہ اچھلتے ہوئے غار کے دہانے پر جا گرا۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ امرو کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا۔ غرناطہ جن رسی اٹھائے امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو درد کی شدت سے کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر غرناطہ جن نے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہ دیا اور اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ ارے غرناطہ جن، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تم نے اتنی زور سے ٹکر ماری ہے کہ میری ہڈیاں پسلیوں میں اور پسلیاں ہڈیوں میں گھس گئی ہیں، امرو نے کراہتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر آئے تھے۔ غرناطہ جن اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کے کپڑوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھنے لگا، مگر اسے امرو کے کپڑوں کی ہر جیب خالی ہی مل رہی تھی۔ پھر اس نے امرو کی زنبیل کھول کر اس میں جھانکا، مگر زنبیل بھی خالی تھی۔ غرناطہ جن کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ امرو، تمہاری کسی جیب میں نیلا ہار نہیں ہے، بولو کہاں چھپا دیا ہے تم نے نیلا ہار؟ غرناطہ جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نیلا ہار میرے پاس ہی ہے، مگر پہلے تم مجھے آزاد کرو، پھر میں تمہیں نیلا ہار دے دوں گا۔ میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، امرو نے کراہتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے غرناطہ جن کو شرشر جادوگر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ امرو دنیا کا سب سے بڑا عیار و مکار انسان ہے اور وہ عیاری سے جادوگروں اور جنوں کو پھانس لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امرو اسے بھی عیاری سے پھنسا رہا تھا۔ نہیں امرو، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم نے نیلا ہار کہاں چھپا دیا ہے؟ نیلا ہار ملتے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا، غرناطہ جن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ غرناطہ جن، نیلا ہار میرے پاس ہی ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے آزاد کر دو تو میں نیلا ہار تمہیں دے دوں گا، امرو نے کہا۔ تو دوسرے ہی لمحے غرناطہ جن نے امرو کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور امرو کے حلق سے پھر چیخ نکل گئی۔ غرناطہ جن کا تھپڑ اس قدر زور سے امرو کی گال پر پڑا تھا کہ امرو کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ امرو، تم نے پہلے بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم نے جنگل میں نیلا ہار کہیں گرا ہوا نہیں دیکھا، اور اب کہہ رہے ہو کہ نیلا ہار تمہارے پاس ہے، جبکہ تمہارے کپڑوں کی تمام جیبیں اور تمہارا تھیلا خالی ہے۔ اب پھر تم جھوٹ بول کر مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بتاؤ کہاں ہے نیلا ہار؟ تم بتاتے ہو یا میں کوئی اور طریقہ اختیار کروں؟ غرناطہ جن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو امرو سہم گیا اور خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ غرناطہ جن، میں سچ کہہ رہا ہوں، امرو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اسی وقت غرناطہ جن نے ایک اور زوردار تھپڑ امرو کے چہرے پر مار دیا اور امرو کے حلق سے پھر چیخ نکل گئی۔ اب تمہارے پاس آخری موقع ہے امرو، اس کے بعد میں یہ چٹان اٹھا کر تمہارے اوپر پھینک دوں گا اور تم اس چٹان کے نیچے مچھر کی طرح مسلے جاؤ گے۔ بولو، نیلے ہار کے بارے میں بتاتے ہو یا نہیں؟ غرناطہ جن نے غار کے دہانے کے قریب پڑی ایک بڑی سی چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو امرو نے بے اختیار چٹان کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ وہ چٹان واقعی بہت بڑی تھی، اور اگر غرناطہ جن نے وہ چٹان امرو پر پھینک دی تو واقعی امرو مچھر کی طرح مسلا جائے گا۔ امرو کشمکش کا شکار ہو گیا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ غرناطہ جن کو اپنی بات کا کیسے یقین دلائے۔ غرناطہ جن نیلا ہار نہ ملنے کی وجہ سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ غرناطہ جن، میں سچ کہہ رہا ہوں، امرو نے کہا تو غرناطہ جن غراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے امرو، تم نہ بتاؤ، بے شک مجھے نیلا ہار نہ ملے، مگر میں اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، غرناطہ جن نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر وہ اٹھ کر بڑی چٹان کی طرف بڑھ گیا۔ امرو خوفزدہ نگاہوں سے غرناطہ جن کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کوس رہا تھا، جو اس کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ غرناطہ جن نے دونوں ہاتھوں سے چٹان یوں اٹھا لی جیسے وہ پتھر کی چٹان کی بجائے کپڑے کی گٹھری ہو۔ غرناطہ جن چٹان اٹھائے امرو کی طرف بڑھنے لگا، اور امرو بے بسی سے بندہ ہونے کے باوجود پیچھے کھسکنے لگا۔ اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ غرناطہ جن نے امرو کے قریب پہنچتے ہی چٹان اس پر پھینک دی، اور امرو نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
गरनाता जिन ने जैसे ही चट्टान उमरू पर फेंकी तो वो चट्टान उमरू पर गिरने की बजाय यकलख्त रेजा रेजा होकर बिखर गई और उसके चंद टुकड़े उमरू को भी लगे। उमरू जो खौफ के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए था ने यकदम आंखें खोल दी और खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखने लगा। चट्टान के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे और गरनाता जिन हैरत भरी निगाहों से चट्टान के टुकड़ों की तरफ देख रहा था। अरे ये चट्टान के टुकड़े कैसे हो गए हैं? गरनाता जिन ने कहा। गरनाता जिन, चट्टान के टुकड़े मैंने किए हैं। उसी लम्हे गरनाता जिन को शरशर जादूगर की आवाज़ सुनाई दी तो गरनाता जिन ने यकदम मुड़कर देखा तो उसके पीछे शरशर जादूगर खड़ा था। शरशर जादूगर, तुम? गरनाता जिन ने तेजी से कहा। गरनाता जिन, क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहे हो? अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी देर हो जाती तो तुमने उमरू को हलाक कर देना था, शरशर जादूगर ने कहा। शरशर जादूगर, ये मुझे नीले हार के बारे में नहीं बता रहा, इसलिए मैं इसे हलाक कर रहा था, गरनाता जिन ने कहा। उमरू सच कह रहा है कि नीला हार इसी के पास है, शरशर जादूगर ने कहा तो गरनाता जिन चौंक पड़ा। मगर इसके कपड़ों की तमाम जेबें, हत्ता कि इसका थैला भी खाली है, फिर इसने नीला हार कहाँ छुपाया हुआ है? गरनाता जिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। नीला हार इसके थैले में ही है, क्योंकि यह थैला इसकी जंबील है जिसमें दुनिया की हर चीज़ समा जाती है, शरशर जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो यकीन कर लो गरनाता जिन कि नीला हार मेरे पास ही है। तुम जब मेरे हाथ आज़ाद करोगे तो मैं खुद ही तुम्हें नीला हार निकाल कर दे दूंगा। मुझे ऐसा हार नहीं चाहिए कि जिसके लिए मेरी जान चली जाए, उमरू ने बेचारगी से कहा। यह ठीक कह रहा है गरनाता जिन। उमरू, मैं तुम्हारे हाथ आज़ाद कर रहा हूँ, तुम नीला हार निकाल कर गरनाता जिन के हवाले कर दो। अगर तुमने कोई अय्यारी की तो मैं तुम्हें फ़ौरन ही आग में जला डालूंगा, शरशर जादूगर ने पहले गरनाता जिन और फिर उमरू से मुखातिब होकर कहा। शरशर जादूगर, मैं कोई अय्यारी नहीं करूँगा, क्योंकि गरनाता जिन ने मुझे अय्यारी करने के काबिल छोड़ा ही कहाँ है, उमरू ने कराहते हुए कहा। तो शरशर जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर उमरू की तरफ हाथ झटका तो उसके हाथ की उंगलियों से बिजली की सी लहरें निकलकर उमरू की रस्सियों पर पड़ी तो रस्सियां फौरन ही गायब हो गईं और उमरू आज़ाद हो गया। उमरू, नीला हार निकालो अब, शरशर जादूगर ने कहा और उमरू ने जंबील में हाथ डालकर एक नीले रंग का हार निकालकर शरशर जादूगर की तरफ बढ़ा दिया तो शरशर जादूगर ने नीला हार यूं झपट लिया जैसे बिल्ली चींचड़ों पर झपटती है। वो गौर से नीले हार की तरफ देख रहा था। ओ, बिल्कुल यही नीला हार है, शरशर जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। शरशर जादूगर, ये हार मुझे दे दो ताकि मैं इसे फ़ौरन अपने गले में पहन लूँ और मुझे तिलिस्मी ताकतें मिल जाएं, गरनाता जिन ने शरशर जादूगर से कहा। नहीं गरनाता जिन, ये हार अब मेरा है, मैं खुद यही चाहता था कि ये हार मुझे मिले। मैंने तुम्हें तिलिस्मी शहजादी को अगवा करके अपने ठिकाने पर ले आने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम उमरू से हार हासिल करो तो मैं वो हार तुमसे छीन लूँ, शरशर जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो गरनाता जिन गैज़ो गज़ब के आलम में शरशर जादूगर को देखने लगा। शरशर जादूगर, तुम धोखेबाज हो, तुमने दोस्ती की आड़ में मेरी कमर में खंजर घोंप दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गरनाता जिन ने गुर्राते हुए कहा। और फिर वह शरशर जादूगर की तरफ बढ़ा ही था कि शरशर जादूगर ने बिजली की सी तेज़ी से अपना हाथ गरनाता जिन की तरफ कर दिया और उसके हाथ की उंगलियों से सुर्ख रंग की शुआएं निकलकर गरनाता जिन पर पड़ी तो गरनाता जिन के जिस्म में आग भड़क उठी और वह चंद ही लम्हों में जलकर राख का ढेर बन गया। उमरू जो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था, उसने फौरी तौर पर जंबील से तलवार हैदरी निकाल ली थी और वो आहिस्ता आहिस्ता शरशर जादूगर की तरफ बढ़ा था। हाँ, बेवकूफ़ जिन, दोस्ती की आड़ में मार खा गया है, शरशर जादूगर ने नफरत भरे लहजे में कहा। उमरू इस दौरान शरशर जादूगर के करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि शरशर जादूगर उमरू की तरफ मुतवज्जा होता, उमरू ने तलवार हैदरी से उसकी गर्दन पर वार कर दिया तो शरशर जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसकी कटी हुई गर्दन से खून फवारे की तरह उछल उछल कर बाहर आने लगा। शरशर जादूगर का जिस्म ज़मीन पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित पड़ गया। उमरू ने जो नीला हार शरशर जादूगर को दिया था वह नकली था। उमरू तेजी से गरनाता जिन के गार में दाखिल हो गया। उसने जंबील से सुर्ख इतर निकालकर उसका ढक्कन खोला और शीशी का मुंह तिलिस्मी शहजादी के नाक से लगा दिया तो तिलिस्मी शहजादी ने जैसे ही सांस लिया तो दूसरे ही लम्हे वो होश में आकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र जब उमरू पर पड़ी
تو وہ حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ او تم کون ہو اور میں کیسے بے ہوش ہوئی تھی؟ طلسمی شہزادی نے کہا تو امرو نے اسے تمام واقعات بتا دیے۔ البتہ وہ نیلے ہار کے بارے میں گول کر گیا تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ امرو کہ تم نے میری جان بچائی ہے۔ مجھے ہار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ طلسمی طاقتوں کے بغیر بھی میں دشمنوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ میرے محل میں چلو، میں ابا حضور سے تمہیں بہت سارا انعام دلا دوں گی۔ طلسمی شہزادی نے کہا تو انعام کا سن کر امرو بے حد خوش ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امرو اور طلسمی شہزادی اڑنے والی قالین پر بیٹھ کر ملک آٹان کی طرف بڑھ گئے۔ امرو اور طلسمی شہزادی شام تک ملک آٹان پہنچ گئے تو بادشاہ سلامت اپنی بیٹی طلسمی شہزادی کو زندہ پا کر بہت خوش ہوئے۔ طلسمی شہزادی نے ساری بات بادشاہ سلامت کو بتا دی تو انہوں نے بھی امرو کا بے حد شکریہ ادا کیا، اور طلسمی شہزادی نے وعدے کے مطابق امرو کو بہت سارا خزانہ لے کر دیا تو امرو خوشی سے نہال ہو گیا۔